اسلام تیری دھوم مچی ہو. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں سنیے. ابتداءً دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کا خلاصہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سلسلہ مناجات افطار. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کا تربیتی اجتماع، جس میں نگران شورا سمیت اراکین شورا کے سنت و بھرے بیانات. رکن شورا حاجی محمد شاہد اتاری صلی اللہ الباری کا جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کا مدنی مشورہ. مجلس رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں کی عالم دین سے ملاقات. مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں کی حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری. نگران ثانوی کابینہ کی گلزار طیبہ سرگودا میں ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب دعوت اسلامی کی مدنی خبریں تفصیل سے سنتے ہیں. مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری نے بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ فرمایا. اس دوران اس مدنی مشورے میں رکن شورا مبلغ دعوت اسلامی جو کہ حال ہی میں مدینہ شریف سے تشریف لائے، انہوں نے بھی شرکت کی. آئیے اس مدنی مشورے میں پڑھے جانے والے رکت انگیز کلام سنتے ہیں. آج شب تنہائی میں فرقت کا علم تڑپاتا رہے، لمحہ لمحہ فرقت کی آگ کو اور بھی تو بھڑکاتا رہے. تو یہ کافی اشعار ہیں فرقت طیبہ کے. تو اس طرح کے اشعار وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنے سے جو مدینہ منورہ سے لوٹ کر آتے ہیں، برسوں گزر گئے، تو جتنے برس گزرے اتنی زیادہ تڑپ بڑھنی چاہیے تھی، تو برسوں گزر جائیں. یہ فرقت طیبہ کے اشعار پڑھتے رہنے سے الحمدللہ مدینے کی محبت، مدینے کی یاد اور وہ لمحات جو مدینہ منورہ میں گزارے اس کی یاد تازہ ہوتی رہتی ہے. تو وہ ہے نا، کبھی بیٹھتے ان کی مسجد میں جا کر، کبھی تکتے ہم ان کے دیواروں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے کیسا سرور آ رہا تھا. نم کا یہاں لوٹ کر گھر نہ کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی، خوشی بھی خوشی سے وہاں جھومتی تھی. مسرت میں چوطرف گھومتی تھی. مزہ بھی مزے لے رہا تھا وہاں
پر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، کبھی دور سے تکتے محراب و منبر، کبھی دور سے تکتے محراب و منبر، نمازوں کا بھی لطف تھا کیا وہاں پر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، یقیناً مدینہ ہے صدرش کے جنت، مدینے میں میٹھے آقا کی تربت، حدار تم چھوڑ کر آئے وہ مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی محمد شاہد اتاری سلمہ الباری نے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام کا مدنی مشورہ فرمایا۔ مدنی مشورے میں انہوں نے اساتذہ کرام کو اپنے مدنی پھولوں سے بھی نوازا۔ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بر میں ہو دعوت اسلامی۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی تربیت کا سلسلہ جاری ہے اور مبلغین اسلامی بھائی اپنے بیانات اور مدنی پھولوں کے ذریعے اسلامی بھائیوں کی تربیت کر رہے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا گیا کہ مسجد میں مانگنا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اپنے لیے مانگنا جائز نہیں، اپنی ذات کے لیے مسجد میں سوال نہیں کر سکتے، اور اسے دینے سے بھی علماء نے منع فرمایا۔ پھر چند سطروں کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں اور کسی دوسرے کے لیے مانگا یا مسجد خواہ کسی اور ضرورت دینی کے لیے چندہ کرنا یہ جائز اور سنت سے ثابت ہے۔ ملن ساری جو ہے یہ مبلغ کی بہت ہی بنیادی خوبی ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور اسی کے ساتھ خوش اخلاقی میں پھر مزید یہ شامل ہو جاتا ہے صبر کرنا۔ ملن ساری تو ملنے کے اندر یعنی وہ ایک خوشی کا اظہار ہے، خوش اخلاقی کا اظہار ہے، ملن ساری کے اندر لوگوں کی تکلیف پہ صبر کرنا یہ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور صبر کا موقع یہ مبلغ کو ملتا ہے۔ پورا ہفتہ کسی کو اجتماع کی دعوت دیتے رہے، اب جمعرات کو اس کے گھر پہنچے تو پیغام آئے گا گھر پہ نہیں، اب دل تو یہی کرے گا نا بھائی آئندہ اس کو دعوت نہیں دینی ہے، عجیب بات میں پورا ہفتہ دعوت دیتا رہا، آگے جمعرات کو پہنچا گھر کے اندر بیٹھ کے پیغام بھیج دیا گھر پہ نہیں ہو، پتہ بھی ہوتا ہے گھر پہ ہی ہے۔ اب یہاں پر بے صبری نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، یہاں پر صبر ہی کام دے گا۔ وہ ہر جمعرات کو یہ بہانہ کرتا ہے گھر پہ نہیں ہو، مسئلہ ہو گیا، کپڑے خراب ہیں، فلاں ہو گیا، لیکن اسلامی بھائی ماشاءاللہ اگلی مرتبہ صحیح، اور اس صبر کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بالآخر وہ بندہ اجتماع میں آتا ہے، وہ ماحول میں آتا ہے، اور وہ خود دعوت اسلامی کا ایسا ہی مبلغ بن چکا ہو۔
اور پھر اسلامی بھائیوں نے پیر شریف کے نفلی روزے کے سلسلے میں مناجات افطار میں شرکت کی، جس میں مبلغ دعوت اسلامی و نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سلامہ الباری اور دیگر اراکین شورا نے بھی شرکت فرمائی۔ اس دوران نگران شورا نے اسلامی بھائیوں کو اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، نیز رکت انگیز مناجات بھی پڑھی گئیں اور شرکاء نے گڑ گڑا کر اپنے رب عز و جل کے حضور دعائیں کی کہ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے حسن اسلام سے ہے، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس حدیث پاک کو اگر ہم پیش نظر رکھیں، اور اس حدیث پاک کو محدثین نے بڑی اہمیت دی ہے، حدیث بیان کرنے والوں نے اس حدیث کو بڑی اہمیت دی ہے، اور اس میں ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ انسان کے کو ایک احساس زندگی اس میں ہمارا بیدار کیا جا رہا ہے کہ زندگی یہ ایک ہی بار ملتی ہے، ہم ایک ہی بار جیے ہیں، جب مریں گے تو اس کے بعد یہ زندگی نہیں ہے، اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ بعد کی زندگی ہے، جہاں عمل کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے زندگی یہ ملی ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے دریافت کیا کہ آپ کو اس قدر فضیلت اور بلند مرتبہ کن باتوں کی وجہ سے حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا سچ بولنے، امانت ادا کرنے اور غیر متعلقہ امور کے ترک کرنے کی وجہ سے، یعنی جو ان نیسیسری ایکٹیویٹیز ہیں میں نے ان سب کو چھوڑ دیا، اگنور کیا، نہیں کرنا اس چیزوں کو۔ اگر ہم بھی اس مدنی پھول پر غور کریں تو کتنی ہی کھیل تماشے اور مطلب جیسے کہ ٹی وی کو دیکھ لیں، فضولیات کا ایک ملغوبہ ہے، اگر اس پر اللہ تعالیٰ توفیق دے، اگر ہم مدنی چینل دیکھ رہے ہیں تو اللہ کی رحمت سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، ادروائز آپ خود فیصلہ کر لیں کہ موسیقی، بے ہدہ اور بے پردہ عورتیں اور طرح طرح کی اس میں مطلب کہ فضولیات اور گناہوں بھرے جو معاملات ہیں، تو اس سے کیا دنیا اور آخرت کو نقصان ہی ہونا ہے۔ حب دنیا پھنس گیا ہے، نفس بدکار حاوی ہوا ہے، ہائے شیطان پیچھے پڑا ہے، خدا تجھ سے میری سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، کب گناہ کے مرض سے میں شفا میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تیرے پیار جلوہ نہ ہوا پیش نظر، سختیاں نظر آتی کیوں کر میں سہوں گا یا رب۔ نماز مغرب کے بعد خیر خواہی کا بھی سلسلہ ہوا۔ اس موقع پر اراکین شورا نے عشاقان رسول کے درمیان اپنے ہاتھوں سے کھانا تقسیم فرمایا۔ ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھے کو، گناہوں سے مجھے کو بچایا
الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ دعوت اسلامی کی مجلس سے رابطہ بالعلماء والمشائخ کے اسلامی بھائیوں نے حضرت مولانا مفتی احمد رضا دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی سعادت حاصل کی۔ انہوں نے دعوت اسلامی اور مدنی چینل کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والی خدمت دعوت اسلامی کو خوب سراہتے اور دعاؤں سے نوازتے ہوئے اپنے مدنی تاثرات میں فرمایا، دعوت اسلامی جو دین اسلام کی خدمت سر انجام دے رہی ہے، شاید ہی کوئی اسلامی جماعت اتنا کام کر رہی ہو۔ اس مادیت کے دور میں جبکہ عریانی اور فحاشی ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ پھیل چکی ہے، دعوت اسلامی نے ایسا پیغام دیا ہے کہ جہاں نوجوان نسل اپنے آپ کو اس مدنی ماحول میں لا کر اپنی دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی سنوار رہی ہے۔ آج میں جب اپنے نوجوانوں کے سر پر گنبد خضرا کی سبز بہاریں دیکھتا ہوں اور نوجوان نسل کے چہرے پر سنت رسول کو دیکھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا فیضان ہے کہ جس نے اس نوجوان نسل کو اس عریانی اور فحاشی سے نکال کر اور سینما اور تھیٹر سے نکال کر اللہ کے گھر کا راستہ دیا ہے، اور یہ ساری کاوشیں اور محنتیں اس مرد عظیم، مرد کلندر حضرت امیر اہل سنت قبلہ محمد الیاس قادری دامت برکاتہ و فیوزہ کے سر ہے کہ جنہوں نے اس موقع پر اس جماعت کی بنیاد رکھی اور قوم کو اتنا عظیم مشن دیا ہے کہ آج قوم اس کا یا عالم اسلام ان کا احسان نہیں اتار سکتی۔ یہ عالم اسلام پر ان کا احسان ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے گنبد خضرا کی سبز بہاریں پھیلا دی ہیں، اور خصوصی طور پر میں دیکھتا ہوں کہ مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی کے مشن کو اگر آج کسی نے زندہ کیا ہے یا زندہ کر رہے ہیں وہ امیر اہل سنت حضرت محمد الیاس قادری دامت برکاتہ و فیوزہ ہیں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ یہ مدنی چینل جو ہے جس نے اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دیا ہے، تو مجھے محسوس ہوا کہ کتنی عوام ہے، کتنے لوگ ہیں جو اس وقت مدنی چینل کو دیکھتے ہیں، بلکہ میں تو سمجھوں گا کہ زیارت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کے نوجوانوں کو چنا اور انہیں یہ مدنی چینل چلانے کی توفیق بخشی، تو اللہ اور اس کے رسول کے مشن کو بھی دعوت اسلامی اس مدنی چینل کے ذریعے دنیا کے کونے کونے میں پھیلا رہی ہے۔ اور میری یہ دعوت ہے، میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چینل کو، اس جماعت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور امیر اہل سنت کا سایہ اہل سنت پر، عالم اسلام پر تا دیر قائم و دائم رکھے۔ ہماری دعا بھی ہے اور میرا یہ مشن بھی ہے، میں اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کے پروگراموں میں ضرور جایا کریں اور ان کے ساتھ اپنے قلب کی صفائی بھی کیا کریں، اور ان کے ساتھ مل کر یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشن کو لے کر نکلے ہیں ان کے ساتھ تعاون کرنا دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ گزشتہ دنوں مجلس مزارات اولیاء کے اسلامی بھائیوں نے حضرت عبداللہ شاہ اصحابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی۔ اس دوران فاتحہ خوانی کا بھی سلسلہ ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی درازی عمر بالخیر اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی بہتری سے متعلق دعا فرمائی۔ سلام اے شاہ عبداللہ، سلام رہبر ذیشان، سلام مرشد کامل نگال باغ جیلانی، سلام سید
سید مکری سلام شیخ لاتانی سلام اے سیدی آل نبی اولاد حسین. مبلغ دعوت اسلامی نے ٹھٹہ شریف کے مقامی عالم دین سے ملاقات کی سعادت حاصل کی. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار. اس موقع پر انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا اور انہیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل تحفتاً پیش کی گئیں. امیر اہل سنت کا سایہ ہمارے سر پہ ہے جانے اللہ دعوت اسلامی کی تم لوگوں نے چاہتا ہوں ترقی کا فرما. حضرت صاحب دعا کے لیے آئے ہیں اللہ حضرت صاحب کا سایہ قائم و دائم رہے. دعوت اسلامی یہ اس طرح خدمت کا موقع ان کو ملے ان کو سب کے شام کو ملے. آپ ان سب کی دعائیں جو بھی ارادے ایک بھی حاجات اوسان ہوتی برکت سید المرسلین لا الہ. ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار. مبلغ دعوت اسلامی اور نگران سالوی کابینہ نے گلزار طیبہ سرگودا میں ایک اسلامی بھائی کے انتقال پر ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور نماز جنازہ پڑھائی. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد نگران کابینہ نے مرحوم کے لواحقین سے تعزیت فرمائی اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہوئے جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے کہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. نیز تدفین سے قبل اسلامی بھائیوں کو نیکی کی دعوت پیش کی اور مرحوم کی قبر پر فاتحہ خوانی اور نعت خوانی کا بھی سلسلہ ہوا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی خبریں ملاحظہ فرمائی. مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. مدنی چینل دیکھتے رہیے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی تیری نام بچی ہو